بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالوں اور ناخنوں کے بارے میں شریعت مطہرہ نے کیا آداب اور احکام بتائے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھ کم کرنا، ناخن ترشوانا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ اب سنت کے مطابق سر کے بالوں کے رکھنے اور نہ رکھنے کی احادیث میں 5 صورتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، سارے سر کے بال جس کو ہم اردو میں پٹے کہتے ہیں، کانوں کے نصف تک رکھنا۔ یہ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 876 پر حدیث ہے، اس کو وفرہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، کانوں کی لو تک یعنی کانوں کے نرم حصہ تک بال رکھنا، یہ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 3 میں موجود ہے، اس کو لمہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، کندھوں تک بال رکھنا، یہ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 876، اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں یاد رہے کہ سارے سر کے بال رکھے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کانوں کے اوپر سے کم ہوں اور اوپر سے زیادہ ہوں، جیسا کہ ابھی آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے سر کا کچھ حصہ مونڈا ہوا تھا اور کچھ پہ بال تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ سارے سر کا مونڈو یا سارے سر کے بالوں کو چھوڑو۔ یہ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 380 پہ حدیث موجود ہے۔ اور 5واں طریقہ بالوں کا یہ ہے، سارے سر کے بال صاف کروانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے سر کے سارے بال صاف کروایا کرتے تھے۔ بذل المجہود فی حل ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 پر یہ موجود ہے۔ اسی طرح بالوں میں تیل لگانا اور کنگھی کا استعمال کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل کا استعمال فرماتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 4۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 877 پر یہ موجود ہے۔ داڑھی کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کتنی رکھتے تھے؟ جب حج یا عمرہ کرتے تو داڑھی ہاتھ سے پکڑ لیتے اور جو بال مٹھی سے زیادہ ہوتے انہیں کٹوا دیتے۔ یہ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 پر ہے۔ داڑھی کی حدود کہاں سے کان تک ہے؟ کن پٹی کے نیچے جو ہڈی ابری ہوئی ہے، یہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے اور اس سے اوپر سر کی حد تک سر کو منڈوانا درست ہے، یعنی اس سے اوپر جو حصہ ہے وہ سر میں شامل ہے، داڑھی میں نہیں۔
اور داڑھی ہر جانب سے ایک مٹھی ہونا ضروری ہے، یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے مٹھی پکڑ کر زائد حصہ کو کاٹ سکتے ہیں، اسی طرح دونوں جانب سے بھی مٹھی بھر ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ جبڑے کی ہڈی کے اوپر جو بال ہوں وہ داڑھی میں شامل ہیں، ان کو چھوڑ کر جبڑے کی ہڈی کے اوپر جہاں سے رخسار شروع ہوتا ہے ان کو برابر کر دینا، خط بنوانا درست ہے، کیونکہ رخسار کے بال داڑھی کے حکم میں نہیں ہیں۔ اسی طرح جو بویں ہیں ان کے بال بڑھ جائیں تو ان کو کٹوانا تو جائز ہے، وہ کھیڑنا تھریڈنگ جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اور کانوں کے بالوں کا حکم یہ ہے کہ کانوں کے بالوں کو کاٹ کر صاف کرنا جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239۔ ناک کے بال کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو کھیڑنا نہیں چاہیے، کینچی سے کتل ڈالنا چاہیے۔ شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 288۔ سینہ، ران اور پنڈلی کے بال ان کو رکھا جائے یا مونڈا جائے یا چھوٹے کیے جائیں، جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239۔ زیر ناف بالوں کی حدود کہاں سے کہاں تک ہیں؟ زیر ناف کلے کی ہڈی کی ابتدا سے لے کر اعضائے ثلاثہ یعنی پیشاب والی جگہ اور اس کے ساتھ والی جگہ اور پخانہ والی جگہ، ان تینوں جگہوں اور ان کے ارد گرد رانوں کا وہ حصہ جس میں پیشاب یا پخانہ لگنے کا اندیشہ ہے، ان بالوں کو صاف کرنا واجب ہے۔ رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 681۔ مردوں کے لیے استرا وغیرہ استعمال کرنا اور عورتوں کے لیے پاؤڈر اور کریم کا استعمال جائز ہے۔ یہاں پہ کافی لوگ شاید اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ پخانے والی جگہ کو بعض لوگ صاف کرنا صفائی کا حصہ نہیں سمجھتے، حالانکہ جیسے پیشاب والی جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے اسی طرح پخانہ والی جگہ کو صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ ناخنوں کے بارے میں ادب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بعض روایات کے مطابق جمعہ کے دن اور بعض روایات کے مطابق جمعرات کے دن ناخن مبارک ترشوانے کا تھا۔ ہاتھوں کے ناخن کٹوانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ کا لحاظ فرماتے تھے۔ دایاں ہاتھ مبارک اس کو شہادت کی انگلی سے شروع فرماتے، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، اس کے برابر والی انگلی، پھر چھوٹی انگلی، اور بایاں ہاتھ مبارک سب سے پہلے چھوٹی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر بیچ والی انگلی، اس کے بعد برابر والی انگلی، پھر انگوٹھا، اس کے بعد سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا، اس کا ناخن آخر میں تراشتے۔ اور پاؤں مبارک کے ناخن کاٹنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 اور اسی طرح اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 147 میں ہے کہ دایاں پاؤں مبارک چھنگلیا سے شروع کرتے اور بالترتیب کاٹتے ہوئے انگوٹھے تک ختم فرماتے، اور بایاں پاؤں مبارک انگوٹھے سے شروع کرتے اور ترتیب کے ساتھ چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی پر ختم فرماتے۔ اللہ تعالیٰ بالوں اور ناخنوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب اور احکام پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور غیروں کے طریقوں سے بچنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔